ناظرین، ڈرامہ سیریل ترک وفا میں سمینا اپنی بیٹی کو کہتی ہے اسامہ تمہیں منانے نہیں آئے گا، تمہیں خود اسامہ کے پاس جانا ہوگا کیونکہ اسامہ ارم کی وجہ سے تم سے خفا ہے۔ پہلے تو وہ تمہیں منانے کے لیے 1000 دفعہ آ جاتا تھا، مگر اس دفعہ اس نے تمہیں 10 دن سے کال تک نہیں کی، منانا تو دور کی بات ہے۔ نور کہتی ہے امی آپ ارم کی جان چھوڑ دیں، اسے کیوں بلیم کرتی ہیں؟ سمینا کہتی ہے میں اس کو بلیم کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے، وہ بہت چالاک ہے، ضرور اسامہ اور مہرین کے کان بھر رہی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو ورنہ پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ خود سوچو، جو شخص تم سے بات کیے بغیر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا تھا، اب اس نے تم سے 10 دن سے بات نہیں کی۔ نور کو اسامہ کا خیال آتا ہے۔ نور دل ہی دل میں کہتی ہے اسامہ امی سچ کہہ رہی ہیں، پہلے تو تم نے کبھی اتنی بے رخی نہیں دکھائی تھی۔ دوسری طرف نور گھر آ جاتی ہے۔ اس بار مہرین کا رویہ نور سے بڑا سرد تھا۔ مہرین نور کو کہتی ہے تم تو اس گھر کو بھول ہی گئی تھی، شاید میں نے تم پر ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی تھی۔ اس گھر کا نہ صحیح، کم از کم اسامہ کے بارے میں تو سوچتی، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تمہاری غیر موجودگی میں ارم اسامہ کا خیال رکھتی تھی۔ اسامہ نے جتنی بڑی قربانی دی ہے تمہارے لیے، تمہیں اسامہ کی قدر کرنی چاہیے، مگر تمہیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ ادھر ارم کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، یہ نور کی بچی واپس آ گئی ہے، اب اسامہ میرے لیے ٹائم کیسے نکالے گا؟ اوپر سے امی انہیں تو مجھے گھر سے نکالنا ہے، میری شادی زبردستی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ نور گھر تو آ جاتی ہے مگر اسامہ بھی نور سے ناراض تھا۔ نور اسامہ کو کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ اسامہ کہتا ہے اگنور نہیں کر رہا۔ نور کہتی ہے مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر رہے، منہ پھلائے پھلائے پھر رہے ہو، اسے اگنور کرنا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ یا تم اب پچھتا رہے ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے؟ اسامہ کہتا ہے کیا بات ہے، تمہیں میرا ایٹیچیوڈ، میرا رویہ محسوس ہو رہا ہے، ورنہ تمہیں تو اپنی ذات کے علاوہ کچھ محسوس نہیں ہوتا، تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو۔ نور کہتی ہے تم نے مجھ سے شادی احسان سمجھ کر کی ہے نا؟ اسامہ کہتا ہے ہاں احسان سمجھ کر کی ہے، مجبوری تھی کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ دوسری طرف ارم منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسامہ کہتا ہے کیا ہوا، آج پھر کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ارم کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں اور امی کو میری شادی کی جلدی ہے، میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ اسامہ ارم کو اپنے ماں باپ اور اپنی پھوپھو کے پاس لے کر آتا ہے۔ پھوپھو آپ ارم کی مرضی کے بغیر کیوں اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی یہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں یہ کتنی پریشان ہے۔ ارم کی ماں کہتی ہے بیٹا آخر ایک نہ ایک دن اس کی شادی تو ہونی ہے نا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پھوپھا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فرض ہے جتنا جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ رابعہ کی نظریں ارم پر تھی، رابعہ سمجھ رہی تھی کہ ارم اسامہ کو ٹریپ کر رہی ہے۔ رابعہ اسامہ اور نور کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، دونوں اکٹھے تھے، بہت خوش تھے۔ رابعہ ارم کو کہتی ہے دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت ہے، اللہ انہیں بد نظروں کی نظر سے بچائے۔ ارم کہتی ہے یہ امی آپ مجھے سنا رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ کی بیٹی نور ہے۔ رابعہ ارم کو کہتی ہے میں ماں ہوں، تمہیں سمجھا رہی ہوں، تم آگ سے کھیل رہی ہو، تمہارے ہاتھ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں آئے گا، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ ڈرامہ ترک وفا میں اتنا ہی۔